اور عطر تیار کیا یہودی روایت کے مطابق. آج متی کی انجیل کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے شروع کرتے ہیں. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن، ہفتہ کا پہلا دن کون سا ہوا؟ اتوار. لوکا 24واں باب. ہفتہ کا پہلا دن کون سا ہوا؟ اتوار. یعنی جس طرح سے یہودی ہفتے کے دن کو سبت کا دن مانتے تھے، اور اب ایک اور سبت کا آغاز ہوا. ہاللیلویا، ایک اور سبت کا. کتنے لوگ ہیں کئی بار کہتے ہیں جی آپ اتوار کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ سبت کے دن عبادت کرنی چاہیے. عبرانیوں میں سے ایک ریفرنس میں آپ کو دوں گا کہ آج کا دن ہفتے کے دن سے بھی کیسے بڑا دن ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ آپ عبرانیوں کا خط کھولیں گے. عبرانیوں چوتھا باب اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. آج سب کاموں کو. چھٹے کلمے میں اس نے کہا تھا تمام ہوا. کیا ہوا؟ 7ویں پہ اس نے اپنی روح خدا کے ہاتھ میں سونپ دی، اور اس لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یسوع سے نے یہ کہا کہ میں اپنی اسپرٹ تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. سونپی امانت جاتی ہے. سونپی یعنی یہ امانت ہے، یہ میں پھر لے لوں گا. اور اسی لیے جو اس دور کے شاطر لوگ تھے انہوں نے کہا اس کی قبر پر پہرا لگا دو کہ اس نے اپنے جیتے جی کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد اسے چرا کر لے جائیں اور یہ مشہور کر دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. 2 نمبر کو ساری دنیا 2 نمبر ہی نظر آتی ہے. چیٹروں کو ساری دنیا چیٹر ہی نظر آتی ہے، لیکن یسوع سے تو حق اور سچ ہے کہ یہ جی نہ اٹھے. چھٹے کلمے پہ اس نے کہا تمام ہوا. شریعت جو کچھ نہیں کر سکتی تھی یسوع نے وہ تمام کیا. قربانیاں شریعت کی جو کچھ نہیں کر سکتی تھی، ابدی مخلصی اور رہائی نہیں دے سکتی تھی، یسوع نے اسے تمام کیا. دنیا کا کوئی انسان جو آج تک نہیں کر سکا تھا، یسوع نے وہ سارا کچھ کر کے تمام کیا، اور پھر 7ویں دن آرام کیا. 7ویں دن یسوع نے آگے ایک نئے سبت کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کہا کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا، اور پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گناہ کے سبب سے ان کا سبت بے معنی ہو گیا، کیونکہ سبت والا ہی ان کو قبول نہیں کرتا. سبت والا کہتا ہے یسایہ پہلے باب میں تمہارے سبتوں کو اور عیدوں کو تمہارے منہ پر ماروں گا، وہ میرے لیے بار ہے. یاد رکھیں آج کا ایسٹر تو کئی بار لوگ کہتے ہیں ایسٹر کیوں کہتے ہیں؟ او بھائی جو دیوی ہے وہ ایسٹر ہے،
وہ کیا ہے؟ یہ ایسٹر ہے. ایسٹ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور یسوع مسیح حق اور سچ کا سورج ہے جو طلوع ہوا ہے، آفتاب صداقت مشرق سے، ایسٹ سے. بیت لحم کہاں پر ہے؟ دنیا کے ایسٹ میں، مشرق. حق اور سچ کا سورج طلوع ہوا ہے. ہاللیلویا. تو نئی صبح کا آغاز ہوا ہے. یہ لا علم لوگ ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں کوئی نہیں. ایسٹر کیوں آندے؟ تمہیں پتہ ہے ایسٹر کس کو کہتے ہیں؟ وہ آستر ہے جو دیوی کا نام تھا. ایسٹر ہے، یہ ایسٹر ہے. ایسٹ مشرق. تو مشرق میں کون سی بری بات ہے بھائی؟ کیڑی بری بات ہے؟ سورج ایسٹ سے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوژن ختم. اب آگے بڑھ. سبت والی بھی کہ خدا کہتا ہے جب میرے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے، میرے حکموں کو نہیں مانتے، اور پھر کیا تم دعا پر دعا کرو گے؟ بات سبت کی صرف نہیں ہے، دعا کی بھی ہے. تم دعا پر دعا کرو گے اور میں تمہاری نہ سنوں گا، چونکہ تمہارے کام مجھے غصہ دلاتے ہیں، مجھ پر بار ہے. اور وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. آپ کا سبت فنش ہو گیا، اس کی ویلیو ختم ہو گئی. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہو، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. ہاں جی، کس کے سبب سے؟ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے. تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے. اسے آج کا دن کہتا ہے. جیسا پیشتر کہا گیا، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا، ہاں جی، اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل وعدہ کی سرزمین میں لے کر گیا، لیکن وہ پائیداری والا آرام نہیں تھا، چونکہ جب گناہ کرتے پھر ان پر عذاب آتے تھے. ابدی خلاصی کے لیے یشوع اور یسوع ایک ہی لفظ ہے. بندے دو ہیں، لفظ ناموں جیسے نام. وہ مصر کی غلامی سے ان کو نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے کے گئے، اور خدا کا بیٹا یشوع یسوع مسیح وہ گناہ سے نکال کر انسان کو اپنی زندگی میں لے کر گیا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو کوئی نہیں کر سکتا اور کوئی نہ کر سکا. اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی نافرمانی کر کے، ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. ہاں جی، کوئی شخص. تو خداوند نے ایک نئے سبت کا آغاز کیا. خداوند نے اپنی قربانی کے باعث ایک نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز کیا. تو آئیے ہم پھر مقدس لوکا کی انجیل میں آئے. سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، اور آگے ایک نیا آرام، نیا سبت شروع ہوا جو ان کو ابدی زندگی دے سکتا ہے، جس میں آج کلیسیا قائم ہے. ہاللیلویا. لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئی، اور قبر کو پتھر پر سے لڑکا ہوا پایا. ہاں جی، کیا پایا؟ وہ جو قبر بنائی گئی تھی،
کھانچا نکال کے پتھر کے اندر، اس کے آگے ایک گول سا پتھر گولائی میں جیسے سلائس کٹا ہوتا ہے، وہ اس کھانچے کے اندر چلا جاتا تھا، اور اندر والا بندہ اگر جی بھی اٹھے اس کو دھکا دینا مشکل ہے، نکالنے بڑا مشکل ہے۔ اور پھر وہ قبر جس کے اوپر پہرے لگا دیے گئے، لیکن یاد رکھیں جو کہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، یسوع اس کے لیے راستے خود ہی بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر عورتیں سوچتی تھیں کہ اس قبر کے اوپر تو پتھر ہے، اس پتھر کو ہمارے لیے کون لڑکائے گا؟ چونکہ بندے جو تھے وہ تو خوف کے مارے، ڈر کے مارے بھاگے ہوئے تھے، لیکن یاد رکھیں جو یسوع کا دیدار کرنا چاہتا ہے، یسوع خود اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع اس سے خود ملنا چاہتا ہے۔ پتھر خود لڑ کے جاتے ہیں، مگر اندر جا کر خدا یسوع کی لاش نہ پائی۔ یہ ان کے لیے حیران کن بات تھی کہ لاش کہاں ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، جس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گواہ ہوں گے، انہوں نے پتھر کو بھی لڑکایا اور گواہ بھی۔ یسوع جب پیدا ہوا فرشتے آسمان سے آئے جو کہہ رہے تھے عالم بالا پر خدا کی تمجید، اوپر ایک بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ اور اب جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ایک بار پھر بڑا جشن آسمان پر تھا کہ شریر کے کام کو ہم نے نیست کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ فتح صرف یسوع کی نہیں تھی، اس نے بدن ہمارا پہنا تھا، یسوع مسیح کے ساتھ میں اور آپ بھی جی اٹھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو آج کا دن صرف یسوع کے جی اٹھنے کی نہیں ہے۔ یسوع تو پہلے زندگی رکھتا تھا، وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ ہمارے بدن کو پہن کر اس بدن کے اوپر موت وارد ہو، اور پھر یہ بدن موت کے اوپر غالب آ جائے۔ ہمارے ساتھ اس نے اکائی کر لی تھی، ہم اور یسوع ایک ساتھ تھے۔ ہم اور یسوع کفارہ کے جو لفظ ہے اٹونمنٹ ایٹ ونمنٹ، ہماری اور اس کی اکائی ہو گئی، ہماری اور اس کی اکائی ہو گئی۔ یہ ایک روایت ہے چائنا کی کہ ایک ہاتھی اور چونٹی میں دوستی ہو گئی۔ ہاتھی اور چونٹی میں، اب چونٹی اس کو مشورہ دیتی ہے آج اس پل پر سے نہ گزرے، چلو جی ادھر لگ جائے۔ اب چونٹی اس کے اوپر بیٹھی ہے ہاتھی پہ۔ جب ہاتھی نے اپنا پیر رکھا نا لکڑی کے پل کے اوپر، تو پل جو ہے نا وہ چین چین کر رہا تھا، اور چونٹی ہے نا اس نے زور سے کہہ کہا لگایا۔ ہاتھی نے اس سے پوچھا ہاں بھائی ہسن والی کیڑی گل ہے؟ انہوں نے کہا آج ہم نے اس مضبوط پل کو بھی ہلا دیا ہے۔ کیا چونٹی سے پل ہلا کرتے ہیں، لیکن جب ہاتھی کے اوپر ہے، وہ ہاتھی کا ساتھ ہے، پھر پل بھی ہل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہمارا ساتھ جب یسوع مسیح کے ساتھ ہے، موت بھی ہم سے بھاگتی ہے، ڈرتی ہے، کیونکہ یسوع کے ساتھ ہمارا ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عظیم ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ عظیم ہے۔ اس لیے یہ عید صرف یسوع کے جی اٹھنے کی نہیں ہے، بلکہ ہم بھی جی اٹھے ہیں۔ ابلیس کو اگر اس بات کا پتہ لگ جائے، وہ تو اور وہ یسوع نے جی اٹھا تو بڑا پریشان ہے، لیکن آپ بھی اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آپ کو بھی عید مبارک۔ خوشی کوئی نہیں، آپ جی اٹھے۔ یاد رکھیں غلطیہ دوسرا بات کھولیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں تو آپ ابھی تک موت کے قبضے میں ہیں، آپ ابھی تک گناہ میں گرفتار ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا
کہ آپ جی اٹھے ہیں۔ گلتیوں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ گلتیوں، یہ گلتیہ کلیسیا کی ہے، اس کے نام خط لکھا گیا، اور یہ آج باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ 2 باب اور اس کی آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ ہاں جی، میں گڈ فرائیڈے صرف یسوع کے صلیب پر چڑھنے کا دیری نہیں ہے، اس نے چونکہ ہمارا بدن پہنا تھا اس لیے ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، ہم بھی اس کے ساتھ، یہاں پر یہ لکھا ہے، اور میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاں جی، کون زندہ ہے؟ مسیح مجھ میں۔ جیسے ہاتھی کی اور چونٹی کی میں نے آپ کو مثال بتائی، مسیح مجھ میں زندہ ہے، چونکہ اس کا زندہ ہونا حقیقت ہے، اس لیے میرا زندہ ہونا بھی حقیقت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کا زندہ ہونا بھی، اگر آدم کا گناہ کرنا حقیقت ہے، اکھاں بند کر کے بھی لوگ مان لیتے ہیں، ہاں آدم نے کیتا سی، ہمارے پھل کھاتا سی، پھر موت کے قبضے میں وہ چلے گئے تھے۔ یسوع نے گناہ اٹھایا تھا، اس نے بدن میرا لیا تھا، میرا بدن استعمال کیا تھا، میرے بدن کے اوپر کوڑے لگے تھے، جب وہ جی اٹھا تو میں بھی اس کے ساتھ جی اٹھا۔ ابلیس اس بات کی لوگوں کو سمجھ کر اے کہ ہو گیا، تو پھر پہلا والا کرنے ہو گیا، پھر پہلے والا پھر کیسے ہو گیا؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، میں خدا کے فضل کو، کیونکہ راست بازی اگر شریعت کے وسیلہ سے ملتی تو مسیح کا مرنا اب سے ہوتا، سو یسوع مسیح میرے لیے جو ہے اس نے صلیب کے اوپر جان دی۔ تو یہ بات ہم نے دیکھی ہے۔ تو بات اب یہ کر رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے مردوں میں سے جی اٹھا۔ 2 بندے گواہ تھے جو آسمان سے آئے، 2 بندے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور جب وہ ڈر گئے اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ زندہ کو مردوں میں، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو، 3 دن جی اٹھے۔ ہاں جی، 3 دن اس کی باتیں انہیں یاد آئی، اس کی باتیں انہیں، سو غلطیوں 6 باب کے مطابق یسوع کی صلیب ہمارا فخر ہے، چونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پرانی انسانیت یسوع مسیح میں اس لیے مٹ گئی چونکہ لکھا ہے جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ یسوع موا اور زندہ ہوا، آپ بری ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ آپ پر یسوع کے بغیر کوئی بری نہیں۔ بری وہ ہوتا ہے جو کفارے کا یقین کرتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کی وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یسوع کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جیتا ہوں یا یسوع مردوں میں سے جیت رہا ہے، وہ نارملی سی بات ہی لینا چاہتے ہیں۔ عام سی، جیسے دنیا عید مناتی ہے اسی طرح سے ہم بھی عید منا رہے ہیں،
انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے۔ ہاں جی، صرف کیا ہے؟ عورتوں نے آ کر بتایا بھائی اس کی لاش تو وہاں پر نہیں۔ تو ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی، مجھ سے کہا تھا میں جیو ہوں۔ آج بھی نیگیٹو بات کو فوراً بندہ قبول کرتا ہے، پازیٹو بات کو نیگیٹو ہر بات بچے فوراً پک کرتے ہیں، لیکن اچھی بات ان کو سکھانی پڑے۔ اور اس معاشرے سے تعجب کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے۔ یروشلم سے ایماؤس کی طرف یہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ بندے جا رہے، وہ یروشلم سے تقریباً 7 میل کا فاصلے پر ہے، اور وہ ان باتوں کی بابت جو واقعہ ہوتی آپس میں بات چیت کرتے رہتے۔ آج سے 2000 سال ہو چکے ہیں، پر یسوع کے جی اٹھنے کی بات ابھی بھی لوگ کرنے سے شرماتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی۔ ان کی آنکھیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ہوا کیا ہے۔ کیوں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے؟ اس نے ان سے کہا یہ باتیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ ہاں جی، کیا ہو گئے؟ آج بھی ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خوش ہو۔ اس کی آرزو کیا ہے؟ آپ غمگین ہی رہیں، آپ دنیا کی چیزوں کی طرف سے غمگین رہیں۔ اے کپڑے، اے پچھلی دفعہ بھی کھائی کب پہنے تھے؟ اگوں کی ہو گیا دل غمگین، ایسا وقت ایسے نہیں بنے۔ آپ کے پاس وہ خوشی ہے جن کا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، چونکہ دنیا کی کوئی چیز اس خوشی کو مہیا نہیں کر سکتی جو یسوع کے جی اٹھنے سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیپاس تھا جواب میں سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے؟ مطلب اس کا دماغ اب چلنے لگا۔ اس نے کہا بھائی یار تینوں نہیں پتا کیڑی دنیا چ رہنا، کس دنیا میں آپ رہتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں اس میں کیا ہوا ہے۔ کلیپاس بھائی، آپ جس سے بات کر رہے ہو وہی کہانی کا مرکزی کردار ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ اس سے زیادہ، اس لیے اس بات کا آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اب سردار کاہن اور ہمارے حاکموں نے اسے پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ ہاں جی، اسرائیل کو مخلصی۔ آج بھی یاد رکھے تیرے میرے سب مسئلوں کا حل یسوع مسیح میں۔ آپ کے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، چٹانیں ریزہ ریزہ ہوں گی۔ سب سے بڑا دشمن موت ہے، اس نے اس کو بھی چبا لیا ہے۔ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اس کا زور ختم کر دیا گیا۔ ہر بندے کو گرا لیتے تھے، پر اب ایک بندہ وہ تھا جو آسمانوں سے آیا۔
کہاں سے آیا تھا؟ یہ سٹوری الٹی اس نے کہہ دی. اس نے موت کو موت دے دی. چل میں جو سب کو مارتی تھی اس نے موت کو موت دے دی. تیرا دی اینڈ کر دیتے. اور علاوہ ان باتوں کے اس ماجرے کو آج 30واں دن ہو گیا. ہاں جی، آج کون سا دن ہو گیا؟ اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی. جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا. یہاں پر جتنی بھی باتیں ہیں ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ بلیو کریں. ہم نے رویا میں دیکھا، اصل وہ رویا نہیں تھی، وہ حقیقت تھی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور چند عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا. اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ تو کیا صرف یسوع مسیح جلال میں داخل ہوا؟ آئیے پہلا پترس کھولیں. اور کون جلال میں داخل ہوا ہے؟ یہاں پر پھر آئیں گے، پھر کلام کو ختم کریں گے. پہلا پترس 5واں باب. اور کون جلال میں داخل ہوا ہے؟ اور اس کی 10ویں آیت. اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، ہاللیلویہ، ہر طرح کے فضل کا. جن بھی پوچھو پائی جی کیا حال ہے؟ خدا دا جی بڑا فضل ہے. فضل دی الف بے بھی نہیں جانتے. فضل کہندے کہ انہوں نے بڑا فضل ہے جی، بڑا فضل ہے. کی فضل ہے؟ شکر ہے جی، فضل ہے جی. کیڑا فضل ہے بھائی؟ ابھی تک گناہ میں گرفتار ہو، آپ کو آپ کی نجات کا یقین نہیں ہے. کون سا فضل ہے؟ آپ موت کے قبضے میں ہیں. یہاں پر لکھا ہے اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا. جیسے اس کا بدن جلالی ہے، اس کی قربت میں ہم بھی اس کی مانند ہوتے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. جیسے وہ جلالی ہے اسی طرح سے ہم بھی جلالی. ہاللیلویہ. جلال کے لیے بلایا تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد. اب یہ بیچ میں جو ہم دکھ اٹھا رہے ہیں اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بدن پہنا ہوا ہے. لیکن اگر اس کی سمجھ آ جائے کہ اس بدن کا کفارہ ہو چکا ہے تو یہ بیماری ابھی بدن سے بھاگنی شروع ہو جاتی ہے. میرے لوگ لکھے عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس بدن کا بھی کفارہ ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ مٹی ہے، اس کے اندر کئی بار کانٹے اگتے رہتے ہیں. تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین. لیکن یہ حوالہ بتاتا ہے آپ کو جلالی ہونے کے لیے بلایا گیا ہے. جیسے اس کا بدن جو جی اٹھا پھر نہیں مرنے کا، اسی طرح سے آپ کے یہ بدن بھی جلالی ہو جائیں گے اور آپ ابدی زندگی میں داخل کیے جائیں گے. اگر یہ سنا جی اٹھتا یہ سارا کچھ بھی نہ ہو. تو وہ سمجھتے تھے کہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا. پھر موسیٰ نے، پھر میں لوکا کے انجیل پہ آ گیا ہوں 26واں باب. موسیٰ نے سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو سمجھا دی. اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. یسوع مسیح کبھی بھی زبردستی کسی کے ساتھ، اس کے لیے گھر کا
اور دل کا دروازہ ہر بندے نے خود کھولنا ہے. ہاللیلویا. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ. ہمارے کئی بار کئی لوگوں کے دل دعا سے بیزار، کلام سے بیزار، پرستش سے بیزار، لیکن ان کے دل کھل گئے تھے. اب یہ کہہ رہے تھے مجبور کیا ہمارے ساتھ رہ. ہاللیلویا. کیونکہ شام ہوا جاتی ہے، دن اب بہت ڈل گیا ہے. بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا، جیسے فسح کے دن اس نے خود روٹی توڑی تھی. ان کو مہمان جو ہے میزبان بن گیا، بے تکلف. کوئی اس میں جسے نا جھجک یا مہمانوں والی بات نہیں ہے. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. دوسرے کون ہے؟ کلیپاس پا تو بڑھیا تو گنا پوچھتا ہے یسوع. یہ یسوع ہے. اور ان کی نظر سے وہ ابھی جو خوشی تھی وہ پھر تھوڑی سی، پر یار یہ کیوں ہے؟ پر یسوع نے کہا دیکھو دنیا کی آخر تک، ہمیشہ تک میں تمہارے ساتھ ہوں. جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. ایمان کے ساتھ فیل کرو اس خوشی کو، اس شادمانی کو محسوس کرو. انہوں نے آپس میں کہا جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر رشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس اسی گھڑی اٹھ کر یشرم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا. وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو بھی دکھائی دیا ہے. آگے بندے یہ 2 آگے انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں بھی دکھائی دی ہے. تے باجیاں بھی یقین ہونے لگ گیا. انہوں نے کہا ہاں قبر تو پجر خالی سی ہوتی، ہاں وہ بالکل مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. آؤ ہم سب کو جا کر بتائیں کہ یسوع کی قبر خالی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا تھا. آج میرے بہن بھائیو ساڈے کول کیڑیاں گلاں نے؟ ساڈے کول گلاں نے ابا مرن تو پہلا فلانی گل پہ سمجھاتا ہے، دیکھا نا ہو گئی نا. او بھائی آج ہمارے پاس جی اٹھے یسوع مسیح کی سٹوری ہے اور اس کی باتیں ہیں، ان میں زندگی ہے. ابا کی سمجھاتی تھی، ابا کی سمجھاتا تھی اس سٹوری کو کلوز کر دیں. آج ایک نئی سٹوری کی بات ہے. پریز دی لارڈ. سب کو یسوع مسیح کا جی اٹھنا عید قیامت مسیح مبارک ہو.